اس قدر دنیا کا ذرا ذرا روشن ہو جاتا ہے. اگر وہ سورج ایک چھوٹے سے روم میں آ جائے تو اس کی روشنی کیسی ہوگی. تو یہ تو ہے ان لوگوں کے تاج کی حالت جو اس صاحب قرآن حافظ قرآن سے منسلک ہے، لیکن جو خود حافظ قرآن ہو اس کا کیا مرتبہ ہوگا. اور یہ بات آ رہی ہے کہ حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی رہنمائی کرنے والا، اس میں حصہ داری رکھنے والا ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس پر عمل کرنے والا. یعنی کوئی کام ہم کر رہے ہیں اور یہ کام ہم کو کسی نے بتایا ہے یا اس میں مدد کیا ہے، تو اس نیکی میں وہ بھی برابر کا شریک ہے. جہاں جہاں جیسے آپ نے سنا مولانا صاحب سے حدیث پیش کیا کہ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ حافظ کا مرتبہ وہ آخری آیت ہوگی جس کو پڑھے گا. تو ان کے حفظ میں، بچے کے حفظ میں جن لوگوں نے بھی امداد کیا ہے، ایک دانہ کا بھی اگر سہارا دیا ہے تو وہ بھی اتنے ہی کا حقدار ہوگا، اس اجر کا مستحق ہوگا. ابھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسی مجلس میں کہ اس مدرسے کے محسنین بیٹھے ہوئے ہیں. یاد آیا کہ محسنین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جناب عالم صاحب ہے بھائی برادر، کہ ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب کے ایک دم دام دل میں قدم سکھ نے انہوں نے مدد کیا ہے. مدرسے میں جس وقت بنیاد پڑ رہی تھی اس وقت بھی دیکھا تھا اور پریاسی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. دوسری چیز یہ میں بابو محفوظ الرحمان بیٹھے ہوئے محفوظ، کہ ان کے والد جناب ماسٹر ارشد صاحب تھے کہ مدرسے کے کافی خیر خواہ. ہم لوگ چلے جاتے تھے، تم لوگ کہاں بیٹھا ہے کہاں اٹھا ہے، اور الحمدللہ کہ ان کا نعم البدل ان کے بیٹے ہوئے کہ انہوں نے بھی مدرسے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. کہ جو چیز آدمی کہہ دیتا ہے فوراً آدمی تیار ہو جاتا ہے اس کام کے لیے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اس میں تو ان کا بھی اجر برابر کا ہے جو بھی ہمارے مدرسے میں محسنین ہیں. لہذا ہم اس طرح کے نیکی میں ہم شریک رہیں. اور آپ نے بہت ساری چیزیں سنی کہ حافظ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے حافظ کو آگے کیا ہے. آپ کو ایک فقہی مسئلہ ہی بتاتے چلیں کہ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے. اس میں جگہ نہیں تھی قبر میں دفن کرنے کے لیے، تو ایک ایک قبر میں کئی کئی شہداء کو دفن کیا جاتا تھا. اس میں بھی اس کی رعایت کی گئی کہ نہیں، جو زیادہ قرآن پڑھے ہوا ہے اس کو پہلے رکھو اور وہ قبلے کی طرف اس کا رخ پہلے ہو. اسی طرح آج بھی ہے کہ اگر حادثات میں کئی لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے بھی، تو اس میں جو قرآن کا علم زیادہ رکھنے والا ہوگا اس کا پہلے کیا جائے گا. اس کی تدفین پہلے ہے، اس کی تکفین پہلے ہے، اس کا جنازہ پہلے ہے. تو اس طرح سے حافظ کا مرتبہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے. اور حدیث جو آپ نے پڑھی سنی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو حافظ قرآن، یاد رکھیں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جو حافظ قرآن کے حفظ کے بعد اپنے سے کسی کو برتر سمجھے، یعنی ڈاکٹر کو، کسی اور تعلیم کو، تو سمجھیے کہ قرآن کو توہین کر رہا ہے. کہ اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم میں سب سے بہتر ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور آپ یہ تصور لیے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم تو حفظ قرآن کر رہے ہیں، تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ فلاں صاحب انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، وہ زیادہ بڑے ہیں. یہ قرآن کی توہین ہے. لہذا ایسا تصور کبھی دماغ میں دل میں نہ آئے. یہ ہم حقیقت نہیں سمجھ رہے ہیں، کسی کو حقیقت نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں قرآن کو رکھا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح والدین کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا کیا کرے گا، حفظ پڑھ لیا کیا کرے گا. نہیں، وہ آپ کو دنیا میں لوگ ایسے ہی نظر آئے. دنیا میں اللہ کے بندے اسی حالت میں نظر آتے ہیں. انبیاء آتے تھے اور دین کی بات بتاتے تھے تو لوگوں کا یہی کہنا ہوتا تھا. قرآن شریف میں یا صالح قد كنت فينا مرجفا قبل هذا، کہ اے صالح علیہ السلام سے ان کے قوم کہا کرتے تھے کہ صالح ہم کو تو تم سے بہت امیدیں تھی، تم کو بہت بڑے آدمی بنے. ہم نہیں جانتے تھے تم یہی کہو گے کہ مورتی پوجا چھوڑ دو، پرانے باپ داداؤں کے دین مذہب کو چھوڑ دو، تم یہ سب میں لگ گئے. تم سے تو بڑی وابستہ تھی، امید ہے. تو اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں، سوچتے تھے کہ بیٹا وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لیکن یہ تو حافظ بن گیا، تو مولوی بن گیا. نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، کسی کا انتخاب فرماتا ہے.
तब वो जाकर कह बेटा हजारों लाखों लोग दुनिया में बसते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक किसको हो रही है? या तो जो कुरान पढ़ा हुआ है, आज की हालत है कि उसके हाथ में मोबाइल है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है। जो कुरान पढ़ा ही नहीं है उसको फिर क्या? तो आप इस कुरान की अजमत को समझें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत आपके सीने में महफूज कर दिया, और अहद कर लें, बल्कि कसम खा लें कि हम इससे रुगरदानी नहीं करेंगे। कितने दुनिया में अंधे हैं, कितने जाहिल हैं, तरस कर आ गए कि हम एक आयत पढ़ लेते, हम कुरान की आयत को देख लेते, हमारी आंखें उसको देख करके अपने आंखों में रोशनी भर लेती, लेकिन बेहतर तो बहरे हैं कि कुरान सुन लेते लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतें दी है, कान दिया है, आंखें दी है, हाथ पाँव और ज़बान सलामत दिया है। लिहाजा उसको उसकी कदर करते हुए कुरान की तिलावत करने वाले पढ़े। और याद रखें, हदीस ही में है, जिस हदीस में इतनी फजीलतें हैं उसी हदीस में है कि जो कुरान से एराज करता है, जो कुरान से रुगरदानी करता है, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाएंगे, अंधा बनाकर उठाएंगे। वो कहेगा कि अल्लाह ताला हम दुनिया में तो देखते थे, आज हम अंधा है। तो अल्लाह ताला कहेगा तुमने हमारी किताब से, हमारे जिक्र से एराज किया, मुंह फेरा, आज तुम अंधे हो। और इसी तरह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान का वादा, यानी उसकी एकदम हिफाजत करो, भूलने ना पाए, वरना भूलने में ऐसा तेज है, ऐसा भूलेगा कि जैसे कि ऊंट जो है बयाबान में चरवाहे के हाथ से निकल जाता है, इतना दूर चला जाता है कि दिखाई नहीं देता, इतना दूर चला जाएगा कुरान फिर तुम्हारे कब्जे में नहीं आ पाएगा, याद नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने देखा है अरब में, सहरा में जो लोग ऊंट चराते हैं कि वो गर्दन में कहीं कहीं देखा सहरा में कि दूरबीन लटकाए रहते हैं, यानी ऊंट इतना दूर निकल जाएगा कि वो देखेगा दूरबीन से कि कहाँ चला गया ऊंट। तो इस तरह कुरान के अगर आपने निगहबानी नहीं की, हिफाजत नहीं की, उसका आमुख्ता पढ़ते नहीं रहे मुसलसल, तो वो भूल जाएगा। तरावी एहतमाम से पढ़ाएं या तहज्जुद में पढ़ते रहें, रात में मगरिब बाद भी पढ़ें, इशा बाद भी पढ़ें। कुरान अगर नमाज में पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिल में जागृति होता है और दिल में बैठता है। दुआ करें अल्लाह ताला कुरान की खिदमत करने वाला बनाए और फिर हम उसको अजमत वाला समझें। और इसमें जिसकी भी हिस्सेदारी है, उनके वारिसीन को, जो भी मरहूमीन हमारे दुनिया से चले गए, हमारे वालिद साहब हैं, जनाब जुनैद आलम साहब हैं, हमारे महफूज साहब हैं, और भी जो लोग हैं, उनके वारिसीन को भी इसका इशारा सवाब कि जब जब पढ़ें ये हाफिज़ कुरान, और जो भी हाफिज़ हो वो जब जब पढ़ें तो उनका हिस्सा उन मरहूमीन के लिए भी जाए और उनको अल्लाह ताला कब्र में आला ताला मकाम अता फरमाए और कब्र को नूर से मनव्वर